اب یہ بات ہم اکثر سنتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں بھئی سود پہ ڈیل کرنا یہ ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ ہے۔ ذرا کبھی تھوڑی دیر کے لیے سوچنا بھی چاہیے کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو جو یہ کام کر رہا ہے وہ اپنی زبان سے جتنے مرضی لمبے دعوے کرے، بڑے بڑے دعوے کرے، لیکن اس کا یہ عمل کیا بتا رہا ہے کہ اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ کا اعلان کیا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے کو، سود دینے والا، سود لکھنے والا اور سود پہ گواہی دینے والے کے بارے میں فرمایا کہ ان سب پہ لعنت ہے اور یہ سارے کے سارے اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ تو ان میں سے سب سے کم درجے کا گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ استغفر اللہ۔ اور واللہ میں نے اپنی زندگی میں پرسنلی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جنہوں نے بھی کہیں سے بھی انٹرسٹ کے بیس کے اوپر بینک سے لون لیا یا کہ کسی بھی انڈیویجول سے لون لیا اور سود کی بنیاد کے اوپر کہ ہمارا بزنس بہتر ہو جائے گا، اور میں نے دیکھا ہے کہ ان کے بزنس کو کولیپس ہوتے ہوئے، اور نہ صرف بزنس کولیپس ہوئے بلکہ اس کے علاوہ کیا ہوا کہ وہ ساری زندگی وہ اس طرح سے ہو گئی کہ جیسے وہ بالکل سٹرگلنگ موڈ میں آ گیا، کیونکہ پیسے تو واپس کرنے ہیں۔ سود سے متعلق سب سے پہلی بات جو قرآن میں جو شخص بھی سود کے لین دین میں انوالو ہوتا ہے اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑا سخت الفاظ استعمال کیے ہیں اس شخص کے لیے کہ جو بھی سود لیتا ہے اور سود لینے سے باز نہیں آتا۔ ایسا شخص جو کہ سود لیتا ہے اس کو پتہ لگ گیا کہ اب یہ سود لینا حرام ہے، گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، اور اس کے باوجود اس میں سے نہیں نکل رہا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ تو پھر وہ تیار ہو جائے کہ اللہ اور اللہ کے رسول اس کے خلاف جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ جو شخص جانتے ہوئے بھی کہ یہ سود حرام ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، اس کے باوجود سود نہیں چھوڑ رہا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اب یہ بات ہم اکثر سنتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں بھئی سود پہ ڈیل کرنا یہ ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ ہے۔ ذرا کبھی تھوڑی دیر کے لیے سوچنا بھی چاہیے کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ آپ کو میں تھوڑا سمجھانے کے لیے ایک امیجنیشن اپنے ذہن میں لائیے۔ غزوہ بدر کی بات کر لیتے ہیں۔ غزوہ بدر میں کیا تھا؟ ایک طرف مسلمان تھے اور مسلمانوں کو لیڈ کون کر رہے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری طرف کیا تھے؟ کفار مکہ تھے، یا جو بھی کفار تھے اس وقت جتنے بھی تھے۔ جب بھی غزوہ کا ایک ذہن میں ہم بات کرتے ہیں تو ایک ذہن میں خاکہ آتا ہے، تو کبھی آپ نے سوچا کہ آپ اپنے آپ کو کہاں پہ کھڑے ہوئے محسوس کرتے ہیں؟ میں جب بھی سوچتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جو مسلمانوں کی سائڈ ہے میں وہاں پہ کھڑا ہوں، اور دوسری سائڈ کا ایک امیج چل رہا ہوتا ہے ذہن کے اندر کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، ادھر کیا ہو رہا ہے۔ مختلف سوچنے کے انداز ہیں۔ آپ سوچئے کہ اگر کوئی شخص مسلمان کو یہ چیز سوچ سکتا ہے آج کے دور میں کہ اگر وہ اس وقت وہاں پہ موجود ہوتا تو وہ مسلمانوں کے خلاف جو دوسرا کفار کا گروہ ہے وہاں پہ کھڑا ہوتا، اللہ وہاں پہ کھڑا ہوتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو مسلمان اس طرف ہیں ان کے خلاف جنگ کرتا۔ کیا یہ سوچ سکتا ہے کوئی مسلمان؟ امیجنیشن میں بھی نہیں سوچ سکتا۔ اگر کسی کو یہ کہا جائے تو سارے کہیں آپ کیسی بات کر رہے ہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو، جو کہتا ہو کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، ایسا کیسا ممکن ہے کہ وہ ان کے خلاف کھڑا ہو جائے جنگ کرنے کے لیے؟ تو ایک طرف تو ہم مسلمان ہوتے ہوئے اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے محبت کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے، لیکن دوسری طرف کیا ہے یہ نہیں پتا کہ وہی شخص جو اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہا ہے اس نے بینک کے اندر ایک فکسڈ اکاؤنٹ کھلوایا ہوا ہے، اور بینک سے وہ ہر سال جو ہے وہ 10% کے اوپر جو بھی پرسنٹیج چل رہی ہے اس کے اوپر سود لیتا ہے۔ تو جو یہ کام کر رہا ہے وہ اپنی زبان سے جتنے مرضی لمبے دعوے کرے، بڑے بڑے دعوے کرے، لیکن اس کا یہ عمل کیا بتا رہا ہے کہ اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ کا اعلان کیا ہوا ہے۔ کیونکہ جو سود سے باز نہیں آ رہا ان کے بارے میں کیا یہ حکم ہے کہ پھر تیار ہو جاؤ کہ اللہ اور اللہ کے رسول تمہارے خلاف جنگ کے لیے آ رہے ہیں۔ تو کیا ہم امیجن کر سکتے ہیں اس چیز کو؟ تو ہمیں اس چیز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ سود جو ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ یہ وہ گناہ ہے، اور دیکھیے کہ اور بہت سارے گناہ ہیں، شرک بھی ہے، قتل بھی ہے، زنا بھی ہے، چوری بھی ہے، ڈاکہ بھی ہے، بہت سارے اور گناہ ہیں، لیکن کسی گناہ کے بارے میں اتنے سخت الفاظ نہیں ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ یہ نماز چھوڑنے والے کے لیے نہیں آئے، یہ زنا کرنے والے کے لیے نہیں آئے، یہ شراب پینے والے کے لیے نہیں آئے، لیکن جو شخص سود میں انوالوڈ ہے، اور جب سود میں انوالو ہے سے مراد صرف یہ نہیں کہ سود لے رہا ہے، آگے جا کے اس بارے میں بات کریں گے کہ کون کون شخص اس میں شامل ہے۔ تو جو شخص بھی سود میں انوالو ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔
صحیح مسلم کی روایت ہے اور یہ بھی بڑی خطرناک حدیث ہے اس اعتبار سے کہ اس کے اندر میسج بڑا سخت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے کو، سود دینے والا، سود لکھنے والا اور سود پہ گواہی دینے والے کے بارے میں فرمایا کہ ان سب پہ لعنت ہے اور یہ سارے کے سارے اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں. صرف سود لینے والا اور سود دینے والا نہیں، بلکہ سود لینے والا، دینے والا، لکھنے والا اور اس پہ گواہی دینے والا، ان سب پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی اور فرمایا کہ یہ سب برابر کے شریک ہیں اس گناہ میں. اب یہاں پہ ایک چیز ذہن میں آ سکتی ہے کہ اچھا جس نے سود لیا وہ تو سمجھ آ گئی، یا جس نے سود دیا وہ بھی سمجھ آ گئی کہ بھئی یہ تو ڈائریکٹ لین دین کر رہے ہیں تو یہ تو گناہ میں سمجھ آتی ہے. لیکن اب جس شخص نے لکھا ہے وہ کس طرح سے گناہ، اس پہ بھی اتنا ہی گناہ. اور جو گواہی دے رہا ہے، کیونکہ جب اکثر کیا ہوتا ہے کوئی بھی کانٹریکٹ بنتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے، وٹنس ہوتے ہیں. نکاح کا بھی ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے نا، نکاح بھی ایک قسم کا کیا ہوتا ہے، وہ نکاح نامہ جو ہوتا ہے وہ میرج کانٹریکٹ ہوتا ہے. تو کوئی بھی کانٹریکٹ ہوتا ہے تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی وٹنس ہوتے ہیں، کوئی گواہ ہوتے ہیں. تو اب سود سے ریلیٹڈ، جو انٹرسٹ سے ریلیٹڈ کوئی بھی کانٹریکٹ ہو رہا ہے، کیونکہ یہ کب ہوتا ہے جب آپ لین دین کرتے ہیں اور کسی کو قرض دیا تو اس کو آپ لکھتے ہیں تو وہ ایک قسم کا کانٹریکٹ ہوتا ہے. تو اس کانٹریکٹ کی جو ویلیڈیٹی ہوتی ہے یا اس کی جو انڈورسمنٹ ہوتی ہے یا اس کے اندر اوتھینٹسٹی ہوتی ہے، اس کو بڑھانے کے لیے گواہ بھی لے آتے ہیں تاکہ دونوں پارٹیز جو ہیں ان میں سے کوئی ایک پارٹی جو ہے بعد میں بیک آؤٹ نہ کر جائے، اس لیے اس کے لیے گواہ بھی ہوتے ہیں. تو سود سے متعلق کیا فرمایا کہ جو لکھ رہا ہے وہ بھی اتنا ہی گناہگار ہے اور جو گواہی دے رہا ہے اس کے اوپر وہ بھی اتنا ہی گناہگار ہے. تو ہمیں جو بھی ہم جابز کرتے ہیں، جہاں پہ بھی ہم کام کرتے ہیں، ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ میرا کام ایسا تو نہیں ہے کہ میں بیٹھ کے لوگوں کے انٹرسٹ کے کانٹریکٹس بنا کے سائن کر کے لوگوں کو بھیج رہا ہوں. تو لکھنے والا اور لکھنے والا اور گواہی دینے والا اس اعتبار سے زیادہ نقصان میں کیوں ہے؟ ایک تو ان کو فائدہ کچھ نہیں ہوا، جو سود لے رہا ہے اس کو کوئی مالی فائدہ اس اعتبار سے تو نہیں، کچھ پیسے آ رہے ہیں اس کو انٹرسٹ کے. جو دے رہا ہے وہ بھی اس سے مال لے کے کہیں نہ کہیں انویسٹ کر کے استعمال میں لا کے کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل کر رہے ہیں. لیکن لکھنے والا اور اس پہ گواہی دینے والا تو زیادہ نقصان میں، کیونکہ ان کو تو کچھ بھی نہیں ملا. تو اس اعتبار سے ان چاروں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ سارے گناہ میں برابر کے شریک ہیں. اسی طریقے سے ابن ماجہ کی روایت ہے، بہت ہی خطرناک حدیث ایک اور سود کے اعتبار سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے گناہ کے 70 حصے کیے جائیں تو ان میں سے سب سے کم درجے کا گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. استغفر اللہ. اگر 70 حصے کیے جائیں سود کے گناہ کے تو سب سے کم درجے کا گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. یہ ایسی بات ہے کہ انسان کو یہ بات کرتے ہوئے بھی کیا ہوتا ہے، یہ بیان کرتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیسے کوئی انسان یہ سوچ سکتا ہے. ایسے کبھی ہو سکتا ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا یہ کس قسم کا گناہ ہے. لیکن یہ کیا ہے، سود کے گناہوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں یہ سب سے کم درجے کا گناہ ہے. یعنی اتنی زیادہ خباثت ہے یہ کہ جیسے کوئی شخص یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ اس طرح کی حرکت کرنے کا، تو وہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ وہ سود میں کسی بھی طریقے سے انوالو ہو. تو یہ اتنا شدید گناہ ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے، مسند احمد کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کا 1 درہم جو آدمی کھاتا ہے اور اس کے بارے میں وہ یہ جانتا ہے کہ یہ سود کا درہم ہے، تو وہ گناہ میں 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے. کسی شخص نے 1 درہم لیا، اب اس کو پتہ ہے کہ یہ سود سے آیا ہوا ہے یا سود کے اوپر ہے، اور جانتے ہوئے کہ یہ سود کا مال ہے اس نے کھا لیا، تو وہ ہے تو 1 درہم، لیکن وہ 1 درہم کا گناہ بھی کیسے ہے کہ جیسے کوئی شخص 36 دفعہ زنا کرے، اس سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے. اور یہاں پہ کیا پتہ لگتا ہے کہ 1 درہم ظاہری طور پہ تو کیا فائدہ پہنچائے گا، 1 درہم سے کسی کی زندگی میں کیا تبدیلی آ جائے گی. اور بندہ یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ بہت بڑی فگر تو ہے نہیں. کوئی پتہ لگے کسی انسان نے کوئی سود کے اوپر کام کیا تو کوئی 5 لاکھ روپیہ، لاکھ روپیہ، 10 لاکھ روپیہ، تو بندہ سمجھ بھی آتا ہے بھی کوئی بینیفٹ ہوا ہے. لیکن یہ 1 درہم یا 50 روپے یا 100 روپے کا فائدہ حاصل کرنا، اس کے اوپر اتنا بڑا جو ہے وہ اتنا بڑا گناہ ہے یہ. تو بات یہ ہے کہ اصل چیز جو میٹر کرتی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ ویلیو کیا ہے، اصل چیز میٹر کرتی ہے کہ جس گناہ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا شدید اور اتنا سنگین کہا ہے،
تو ایک مسلمان یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس گناہ سے چاہے 1 درہم کا بھی فائدہ حاصل کرے. اور اصل بات یہ بھی ہے کہ جب انسان 1 درہم کے فائدے پہ مطمئن ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس انسان نے اپنے دل میں اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, اب یہ نظام ایسا ہی ہے, سسٹم ایسا ہی ہے, اب یہاں سے بچا نہیں جا سکتا, تو خیر 1 درہم لے لو. تو اگر وہ 1 درہم لینے کے اوپر مطمئن ہے تو کل کو وہ 1000 درہم پہ بھی مطمئن ہوگا, پھر اس کے بعد ویلیو بڑھتی چلی جائے گی. تو اصل بات کیا ہے کہ اگر وہ اللہ کی نافرمانی پہ مطمئن ہو گیا ہے تو وہ نافرمانی چاہے 1 درہم کی ہو یا 1 لاکھ درہم کی ہو, 1 روپے کی ہو یا 1 لاکھ روپے کی ہو, اللہ کے نزدیک وہ گناہ کے اعتبار سے برابر ہے, کیونکہ حکم تو اللہ کا ہی ٹوٹ رہا ہے. تو یہاں پہ یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ کتنا شدید گناہ اور کس حد تک ہمیں سود سے بچنا چاہیے, اور اپنی ساری جو بھی ہماری انکم ہے, جو بھی ہماری کمائی ہے, جو بھی ہم بزنس ٹرانزیکشنز کرتے ہیں, ان سب کو ہمیں ایک دفعہ ایویلیویٹ کرانا چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم کسی بھی طریقے سے اس میں انوالو تو نہیں ہو رہے. اسی طریقے سے سود کے اعتبار سے ایک اور حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابن ماجہ کی روایت ہے, جس نے بھی سود سے مال بڑھایا اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ اس کا مال گھٹ جاتا ہے. اب کوئی شخص اگر کسی جگہ سے لون لیتا ہے, بینک سے لون لیتا ہے, کسی انسٹیٹیوٹ سے لون لیتا ہے, کسی جاننے والے سے لون لیتا ہے, لیکن کس شرائط پہ؟ سود کی شرائط پہ, انٹرسٹ کی شرائط پہ. مثال کے طور پہ کسی نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بزنس سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں, مجھے بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے 5 لاکھ روپیہ چاہیے. بینک کے پاس گیا, بینک سے کہا جی مجھے 5 لاکھ لون چاہیے. بینک کہتا ہے ٹھیک ہے آپ 5 لاکھ کا لون ہم آپ کو دے دیتے ہیں, لیکن آپ ہمیں 1 سال میں ریٹرن کریں گے, لیکن جب آپ ریٹرن کریں گے تو آپ 5 لاکھ کے بجائے ہمیں آپ 5,50,000 روپے ریٹرن کریں گے, 5.5 لاکھ روپے آپ ریٹرن کریں گے. اور بینک بھی ایگری کر لیتا ہے اور وہ شخص بھی ایگری کر لیتا ہے, یا بینک نہیں ہے, دوسری طرف کوئی انسان ہے, کوئی آدمی ہے, اس نے یہ کانٹریکٹ کر لیا. تو اب یہ جو لون لے رہا ہے, انٹرسٹ بیسڈ لون لے رہا ہے, ظاہری طور پہ تو اس کو لگتا ہے ٹھیک ہے چلو میرے 5 لاکھ روپے آ جائیں گے, مجھے کچھ فائدہ ہو جائے گا, میرا بزنس تھوڑا ایکسپینڈ ہو جائے گا, ٹھیک ہے 50,000 روپے نا جو میں پروفٹ اس میں سے کماؤں گا, اس پروفٹ میں سے اگر میں 1 لاکھ روپے کماؤں گا یا 2 لاکھ روپے کماؤں گا تو اس میں سے ٹھیک ہے میں 50,000 روپے بینک کو دے دوں گا. اب ظاہری طور پہ تو اس کو فائدہ نظر آ رہا ہے, لیکن الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ جو شخص بھی اس قسم کے طریقے سے اپنے بزنس کو یا اپنے پیسوں کو بڑھانے کی کوشش کرے گا, بالآخر اس کا مال گھٹ جائے گا. اور واللہ میں نے اپنی زندگی میں پرسنلی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جنہوں نے بھی کہیں سے بھی انٹرسٹ کے بیس کے اوپر بینک سے لون لیا یا کہ کسی بھی انڈیویجول سے لون لیا, اور سود کی بنیاد کے اوپر کہ ہمارا بزنس بہتر ہو جائے گا, اور میں نے دیکھا ہے کہ ان کے بزنس کو کولیپس ہوتے ہوئے, اور نہ صرف بزنس کولیپس ہوئے بلکہ اس کے علاوہ کیا ہوا کہ ساری زندگی وہ اس طرح سے ہو گئی کہ جیسے وہ بالکل اسٹرگلنگ موڈ میں آ گیا, کیونکہ پیسے تو واپس کرنے ہیں. جب آپ کسی سے کوئی بھی شخص لون لیتا ہے اور اگر کام نہیں چلتا تو اب اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اگر آپ کا کام نہیں چلا تو آپ پیسے بھی اس کو واپس نہیں کریں گے. تو یہی تو وبال ہے کہ پیسے بھی واپس کرنے ہیں اور اس کے اوپر جو انٹرسٹ ہے وہ بھی واپس کرنا ہے, اور اگر آپ نے سرٹن ٹائم پہ وہ انٹرسٹ واپس نہیں کیا تو اس کی ویلیو ڈبل ہوتی چلی جاتی ہے, جو بھی ویلیو بڑھتی چلی جاتی ہے. اب وہ جو ہے وہ سارا وبال جو ہے وہ اس کے اوپر آ جاتا ہے, اور اس کی زندگی ایسے ہوتی ہے کہ اچھا خاصا جو چیز تھی وہ صرف سود میں انوالو ہونے کی وجہ سے کیا ہوا کہ ظاہری طور پہ لگ رہا تھا کہ بڑھ جائے گی, لیکن بالآخر وہ ختم ہوگی اور وہ نقصان میں چلا گیا. اور یہی چیز اس حدیث میں پتہ لگتی ہے کہ جو شخص بھی اس طریقے سے اپنا مال بڑھانے کی کوشش کرتا ہے بالآخر اس کا مال گھٹ جاتا ہے.